نسل انسانی کا دوسرا آغاز طوفان نوح کے بعد۔ تاریخ انسانی کا ایک ایسا فیصلہ کن موڑ جب زمین پر زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ جب قوم نوح کی سرکشی حد سے گزر گئی تو اللہ تعالی کے حکم سے ایک عظیم طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کشتی نوح اور بقائے انسانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی، مگر جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب آیا۔ قرآنی آیت گواہ ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ہی ان نون و ہے کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ حضرت نام و ہا کے بیٹے اور انسانی شاخیں۔ روایات کے مطابق طوفان کے بعد انسانیت کا شجر ان 3 بیٹوں سے پھیلا جو کشتی میں سوار تھے۔ بیٹا منسوب اقوام نسل، جغرافیائی خطے، سام بن نوح، عرب بنو اسرائیل، آرامی آشوری، مشرقی وسطیز یمن حجاز، حام بن نوح، مصری حبشی بربر، افریقی قبائل افریقہ مصر سوڈان، یافس بن نوح، ترک منگول تاتار یورپی وسلاوی، وسطی ایشیا یورپ شمال۔ کنعان، ایک عبرت ناک انجام۔ حضرت نوح نے ہا کا چوتھا بیٹا کنعان یا یام تھا۔ اس نے باپ کی پکار پر لبیک کہنے کے بجائے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لینا چاہی، مگر موجوں کی نظر ہو گیا۔ سبق: نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، صرف کسی نبی کا بیٹا ہونا کافی نہیں۔ انسانیت کا نیا عہد، عہد ثانی۔ طوفان کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو انسانوں نے نئے سرے سے بستیاں بسائیں۔ پہلے سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آبادی بڑھی، قبیلے بنے اور مختلف زبانیں وجود میں آئیں۔ یوں زمین کا کونا کونا اللہ کے حکم سے آباد